السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 1 اور 2 ہے۔ الف لام را، یہ کامل کتاب اور واضح قرآن کی آیات ہیں۔ وہ وقت ضرور آئے گا جب یہ کافر لوگ خواہش کریں گے کاش وہ مسلمان ہوتے۔ 14واں پارہ الحمدللہ آج ہمارا شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس پارے میں 2 صورتیں ہیں، سورۃ الحجر اور سورۃ النحل۔ سورۃ الحجر جو ہے اس کی آیت نمبر 94 سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی تھی، کیونکہ اس آیت میں پہلی بار آپ کو کھل کر اسلام کی عام تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ سورت کے شروع میں یہ حقیقت بیان فرمائی گئی کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، اور جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں ایک وقت آئے گا جب وہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ اسلام لے آتے۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی معاذ اللہ مجنون کہتے، کبھی کاہن قرار دیتے۔ ان باتوں کی تردید کرتے ہوئے کہانت کی حقیقت آیت نمبر 17 اور 18 میں بیان فرمائی گئی ہے۔ ان لوگوں کے کفر کی اصل وجہ ان کا تکبر تھا، اس لیے ابلیس کا واقعہ آیت نمبر 26 سے لے کے 44 تک بیان کیا گیا ہے۔ اس کے تکبر نے کس طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اسی کو محروم کر دیا۔ کفار کی عبرت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کے واقعات اختصار کے ساتھ بیان فرمائے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے کہ ان کافروں کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کی محنت بیکار جا رہی ہے۔ ان کا فریضہ اتنا ہے کہ وہ مؤثر انداز میں تبلیغ کریں جو وہ بہترین طریقے پر سر انجام دے رہے ہیں۔ نتائج کی ذمہ داری ان پر نہیں ہے۔ سورت کا نام قوم سمود کی بستیوں کے نام پر رکھا گیا جو ہجر کہلاتی تھی، اور ان کا ذکر اس سورت کی آیت نمبر 18 میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ یعنی اگر یہ کفر و شرک سے باز نہیں آتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے تو انہیں چھوڑ دیں، یہ دنیاوی لذتوں سے محظوظ ہو لیں۔ یہ کب تک لذتوں کی جو ہے وہ پیچھے پڑے رہیں گے اور بھٹکتے رہیں گے؟ ان قریب انہیں اپنے کفر کا انجام معلوم ہو جائے گا، تب یہ افسوس کرتے ہوئے ایمان کی خواہش کریں گے، مگر اس وقت وہ خواہش ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ منکرین کی ہلاکت کا وقت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مقرر ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو عذاب کا چیلنج دے رہے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ہر کام ایک نظام اور سسٹم کے تحت ہوتا ہے، کسی کے کہنے پر اس میں تبدیلی نہیں آتی۔ پہلی اقوام نے بھی اپنے رسولوں کا مذاق اڑایا، جب ان کا مقرر وقت آ گیا تو اس میں ذرا بھی ڈھیل نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 4 اور 5 میں وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ۔ اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس حال میں کہ اس کے لیے ایک مقررہ لکھا ہوا وقت تھا، کوئی امت اپنے مقررہ وقت سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ اہل مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے اور آپ کو مجنون کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ آپ سچے ہیں تو فرشتوں کو ہمارے پاس لے کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ۔ آیت نمبر 6 to 8 ہے۔ انہوں نے کہا اے وہ شخص جس پر یہ نصیحت نازل کی گئی ہے، بے شک تو دیوانہ ہے، تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لاتا اگر تو سچوں میں سے ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ہم فرشتوں کو نہیں اتارتے مگر حق کے ساتھ، اور اس وقت وہ مہلت دیے گئے نہیں ہوتے۔ یعنی فرشتے اس وقت اترتے ہیں جب مہلت کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی فرشتے محض تماشا دکھانے کے لیے نہیں آتے، بلکہ جب کوئی قوم مطالبہ کرے تو فوراً فرشتے اتار دیے جائے۔ فرشتے تو اس وقت بھیجے جاتے ہیں جب کسی قوم کا فیصلہ چکانے کا ارادہ کر لیا جاتا ہے، اس کے بعد انہیں کسی قسم کی مہلت نہیں دی جاتی بلکہ عذاب نازل کر دیا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں فرشتے پیغام ہدایت لے کر نہیں آتے بلکہ عذاب کا کوڑا لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اب قرآن مجید کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ مکمل طور پر محفوظ کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آیت نمبر 9 ہے، بے شک ہم نے ہی یہ نصیحت یعنی نازل کی ہے
اور بے شک ہم اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت اپنے ذمہ لے لی ہے۔ یہ حفاظت 3 حالتوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بالکل محفوظ طریقے سے پہنچا، یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے۔ دراصل کافر کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی شیطان آتا ہے، جس طرح پیروں فقیروں نجومیوں کے پاس شیطان آتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ۔ نمبر 16 to 18 ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آسمان میں کئی برج بنائے اور اسے دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا، اور ہم نے اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ کر دیا، مگر جو سنی ہوئی بات چرا لے تو ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ یعنی لوح محفوظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا ایسا زبردست انتظام کیا کہ اس میں کسی شیطان کا دخل دینا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ممکن ہی نہیں۔ حفاظت کی دوسری حالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم تک پیغام پہنچانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات اپنی خواہشات یا اپنی مرضی سے نہیں کرتے اور کسی قسم کی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ آیت نمبر 44 سے 47 تک ہے۔ اور اگر وہ اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر لگا دیتا تو یقیناً ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے، پھر یقیناً ہم اس کی رگے جان کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی بھی ہمیں روکنے والا نہ ہوتا۔ آپ دیکھیں کہ کتنے سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم نہیں ہے کہ وہ اس میں کچھ شامل کر سکتے یا اس میں سے کچھ نکال سکتے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی صورت میں اللہ کا جو پیغام پہنچا رہے ہیں اس کے متعلق یہ بات بالکل 100% کنفرم ہے کہ وہ اللہ ہی کا کلام ہے، اس میں کسی قسم کا رد و بدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خواہش کا دخل نہیں، لہذا اس کا انکار بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں بلکہ اللہ کی بات اور حکم کا انکار ہے، اور اس کی سزا بھی نہایت سخت ہے۔ حفاظت قرآن کی تیسری حالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے قیامت تک ہے۔ پہلی کتابوں میں انبیاء علیہ السلام کے بعد علماء اپنے اپنی خواہشات کے مطابق تبدیلیاں کر لیتے تھے، تب اللہ تعالیٰ اس کتاب کو منسوخ کر کے دوسرا نبی اور دوسری کتاب بھیج دیتے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے نبی اور قرآن کو قیامت تک کے لیے ابدی کتاب قرار دے دیا گیا، یعنی آپ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی نئی کتاب یعنی شریعت آئے گی، تو ضروری تھا کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اس کتاب کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا جاتا تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو درست رہنمائی ملتی رہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے آج تک محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ یہ آیت ہدایت کی متلاشی انسانوں کے لیے پیش گوئی اور دشمنان اسلام کے لیے چیلنج ہے کہ وہ کبھی بھی اس میں تبدیلی کر کے ہدایت کا راستہ بند نہیں کر سکیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا دین قیامت تک باقی رہے گا۔ اس آیت میں ہمارے لیے یہ نصیحت ہے کہ جب قرآن مجید ہمارے پاس اصلی حالت میں موجود ہے تو پھر ہم ہدایت کے لیے ادھر ادھر کیوں بھاگتے پھر رہے ہیں؟ اللہ کی ہدایت کو جاننے اور اپنے تمام مسائل کے حل کا حتمی ذریعہ ہمارا جو ہے وہ قرآن ہے، بس ضرورت یہ ہے کہ ہم اس سے مضبوطی سے جڑ جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو رسی کہا ہے، مضبوط رسی۔ جب تک ہم اس سے جڑے رہیں گے تب تک ہم اللہ تعالیٰ سے جڑے رہیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے آیت نمبر 26 اور 7 میں جنوں اور انسان کی تخلیق کے متعلق فرمایا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو بدبودار سیاہ کیچڑ سے تھی، اور جان یعنی جنوں کو اس سے پہلے لو کی آگ سے پیدا کیا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ابلیس کا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس واقعے کا مقصد یہ ہے کہ خیر اور شر کا مارکا جو ہے شروع دن سے یہ بتانا مقصود ہے کہ پہلے دن سے چلا آ رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اپنے دربار سے ذلیل کر کے نکال دیا تو اس نے کہا قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين۔ آیت نمبر 39 اور 40 ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں ضرور ہی ان کے لیے زمین میں مزین کر دوں گا
اور ہر صورت میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا مگر ان میں سے تیرے وہ بندے جو خالص کیے ہوئے ہوں گے. صاف اس نے بھی اقرار کیا کہ اللہ کے خالص بندوں کو وہ نہیں پکڑ سکتا. اب قوم لوط اور اصحاب الحجر کے بارے میں بات آ رہی ہے. شیطان نے جن لوگوں کو گمراہ کیا ان کی مثال قوم لوط اور اصحاب حجر ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے نبی آئے مگر انہوں نے اللہ کے رسولوں کی اتباع کرنے کے بجائے شیطان کی پیروی کی. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے. اور آج جو لوگ اللہ کے پیغام اور انبیاء کی دعوت کے مخالف ہیں وہ دراصل ابلیس کے پیروکار ہیں اور ان کا انجام بھی سابقہ اقوام سے مختلف نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخالفت کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 42 سے 44 تک ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین وان جہنم لموعدهم اجمعین لها 7 ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم. بے شک میرے بندے تیرا ان پر کوئی غلبہ نہیں. یہ اللہ شیطان کو اس کی بات کا جواب دے رہے ہیں. مگر جو گمراہوں میں سے ہو تیرے پیچھے چلے اور بلا شبہ جہنم ضرور ان کے وعدے کی جگہ ہے. اس کے 7 دروازے ہیں. ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک تقسیم کیا ہوا حصہ ہے. اب بتایا جا رہا ہے انجام بھی شیطان کا بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. جو پیروی کرے گا اس کا بھی وہی انجام ہوگا. اور جہنم کے دروازوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. قرآن دنیا کے سب سے بڑی دولت ہے. قرآن مجید اتنی بڑی دولت ہے کہ ساری دنیا کی دولتیں اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی. جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نعمت عطا فرمائی انہیں دنیا کی ہلکی آسائشوں کی طرف نگاہ نہیں اٹھانی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 87 to 88 میں بلا شبہ یقیناً ہم نے تجھے بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں اور بہت عظمت والا قرآن عطا کیا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اپنی آنکھیں اس چیز کی طرف ہرگز نہ اٹھا جس کے ساتھ ہم نے ان کے مختلف قسم کے لوگوں کو فائدہ دیا اور نہ ان پر غم کر اور اپنا بازو مومنوں کے لیے جھکا دے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے. اب گستاخانہ رسول سے نمٹنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. سورت کے آغاز میں لوگوں کا تذکرہ کیا تھا جو اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے ہیں. پہلے انہیں سابقہ اقوام کی تباہی کی مثالیں دے کر سمجھایا گیا اور آخر پر فرمایا جا رہا ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَّيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. آیت نمبر 94 اور 95 ہے پس ان کا صاف اعلان کر دے جس کا تجھے حکم دیا جاتا ہے اور مشرکوں سے منہ پھیر لے بے شک ہم تجھے مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں کافی ہیں. اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں یہ بات. اب دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ بار بار آیتیں اور وہ قرآن کے حصے اترا کرتے تھے. سورہ نحل جو ہے وہ مکی سورہ ہے اور اس سورہ کا بنیادی موضوع بھی اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا مفصل بیان ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں. اس لیے اس سورت کو سورۃ النعم نعمتوں والی سورت بھی کہا جاتا ہے. عرب کے مشرکین عام طور سے یہ مانتے تھے کہ ان میں سے بیشتر نعمتیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں. اس کے باوجود وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی خدائی میں وہ بت بھی شریک ہیں جن کی وہ عبادت کرتے تھے. اس میں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا تذکرہ فرما کر انہیں توحید پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے. ان کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے اور ایمان نہ لانے کی صورت میں انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے. یہ صورت جس زمانے میں نازل ہوئی اس وقت بہت سے مسلمان کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو رہے تھے. آیت نمبر 41 اور 42 میں ان کو تسلی دی گئی ہے کہ ان کے مصائب و الام کا دور ختم ہونے والا ہے اور انہیں دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ عطا ہوگا اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے بشرطیہ وہ صبر سے کام لیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں. سورت کے آخری حصے میں اسلامی شریعت کی کچھ اہم احکام بھی بیان فرمائے گئے ہیں جو ایک مسلمان کے طرز عمل کی بنیاد ہونے چاہیے. نحل عربی میں شہد کی مکھی کو کہتے ہیں. اس سورت کی آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا تذکرہ کرتے ہوئے شہد کی مکھی کا حوالہ دیا کہ وہ کس طرح اللہ کے حکم سے پہاڑوں اور جنگلوں میں اپنے چھتے بناتی ہے اور شہد پیدا کرتی ہے. اسی لیے اس سورت کا نام نحل رکھا گیا اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی. اس بات کا بھی تذکرہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی خالقیت کے دلائل جو بیان کیے گئے ہیں
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، آیت نمبر 3 ہے، اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وہ اس سے بہت بلند ہے جو یہ شریک بناتے ہیں۔ پھر انسان کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، آیت نمبر 4 ہے، اس نے انسان کو ایک قطرے سے پیدا کیا، پھر اچانک وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا ہے۔ پھر انسان کی ضروریات کے لیے مختلف قسم کے جانور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، آیت نمبر 5 to 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور چھپائے اس نے انہیں پیدا کیا تمہارے لیے ان میں گرمی حاصل کرنے کا سامان اور بہت سے فائدے ہیں، انہی سے تم کھاتے ہو اور تمہارے لیے ان میں ایک جمال ہے جب تم ان کو شام کو چرا کر لاتے ہو اور جب تم صبح چرانے کو لے جاتے ہو، اور وہ تمہارے بوجھ اس شہر تک اٹھا کر لے جاتے ہیں جس میں تم کبھی پہنچنے والے نہ تھے مگر جانوں کی مشقت کے ساتھ، بے شک تمہارا رب یقیناً بہت نرمی کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے، اور گھوڑے اور خچر اور گدھے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور زینت کے لیے بھی، اور وہ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے سارے جانوروں کو گنوا کر ان کے جو فوائد بھی بتا دیے کہ مال برداری کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، سفر کے لیے بھی کام آتے ہیں، ان کو ہم کھانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اور جو ہے یہ خچر اور گھوڑے اور گدھے زینت کا بھی باعث ہے، دنیا میں بھی زینت کا بھی باعث ہے۔ اب گھوڑے کو دیکھ لیں کتنا خوبصورت لگتا ہے، کیمل کو دیکھ لیں کتنا اللہ تعالیٰ نے بہترین طریقے پر اس کی پیدائش کی ہے۔ آخری جملے سے مراد آج کل کی جدید سواریاں بھی ہیں، موٹر گاڑیاں اور ہوائی جہاز، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور وہ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ اس وقت تک کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے دے دی اور کچھ ہمارے لیے آج کے لیے بھی چھوڑ دیا کہ آج کل ہم دیکھیں کہ ہماری کتنی سواریاں ہیں، کس کس طرح سے ہم جو ہے وہ سوار ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ کمپیوٹرائز ٹرینز ہیں اور جو ہے بسز ہیں، بہت کچھ ہے، اب تو ہوائی کارز بھی آ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ہمارے لیے انسان کو اتنی عقل دی کہ اس نے وہ بھی پیدا کر لی۔ پھر انسان کی خوراک کے لیے مختلف انواع و اقسام کے غلوں اور پھلوں کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ، وہی ہے جس نے آسمان سے کچھ پانی اتارا، تمہارے لیے اسی سے پینا ہے اور اسی سے پودے ہیں جن میں تم چراتے ہو، اور تمہارے لیے اس کے ساتھ کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے، بے شک اس میں لوگوں کے لیے یقیناً بڑی نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دن رات بنائے، آسمان میں سورج چاند اور ستارے تخلیق کیے اور زمین پر رنگ برنگی چیزیں تخلیق کی، یعنی کائنات کو پورا سجا کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھ دیا۔ آسمان کی طرف دیکھیں تو وہ الگ ستارے سیاروں سے اور ڈفرینٹ ملکی وے اور اس طرح کی ساری چیزیں سجا ہوا ہے، اور زمین پر دیکھیں تو خوبصورت پہاڑ، پودے، پیڑ ہیں اور پھول ہیں اور درخت ہیں طرح طرح کے رنگوں والے اور مختلف قسم کے، آپ دیکھیں کتنی پیاری تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اب اللہ تعالیٰ ہمارے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور اس نے تمہاری خاطر رات اور دن اور سورج اور چاند کو مسخر کر دیا اور ستارے اس کے حکم کے ساتھ مسخر ہیں، بے شک اس میں لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں، اور جو کچھ اس نے تمہارے لیے زمین میں پھیلا دیا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بڑی نشانی ہے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ سمندر بنائے اور اس میں ہزارہ قسم کی مخلوق بنائی، اس سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور رنگا رنگ کے موتی اور جواہرات بطور زینت اختیار کرتے ہو، اور اس میں کشتیاں چلا کر سفر کرتے ہو اور سامان منتقل کرتے ہو۔ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی ہے جس نے سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ، وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے زینت کی چیزیں نکالو جنہیں تم پہنتے ہو، یعنی کہ زیورات، اور تو کشتیوں کو دیکھتا ہے، اس میں پانی کو چیرتی چلی جاتی ہیں تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔ یہ ساری نعمتیں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس کا فضل تلاش کرو اور شکر ادا کرتے رہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے کچھ یہاں پہ دودھ اور شہد کی جیسی نعمتوں کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
آیت نمبر 66 سے لے کر 69 تک. اور بلا شبہ تمہارے لیے چوپایوں میں یقیناً بڑی عبرت ہے. ہم ان چیزوں میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے گوبر اور خون کے درمیان سے تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں. اب کتنی بڑی نشانی اللہ تعالیٰ کی ہے جو پینے والوں کے لیے حلق سے آسانی سے اتر جانے والا ہے, اور کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں سے بھی جس سے تم نشاور چیز اور اچھا رزق بناتے ہو. اب اللہ تعالیٰ نے ایک شکایتی انداز کری کہ نشہ بھی کر لیتے ہیں, یعنی کھجور اور انگور ان چیزوں سے شراب بھی بنائی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس سے اچھا رزق اللہ نے تو اس کو اچھا اتارا ہے, اس لیے تم اچھا والا طیب اور پاک رزق استعمال کرو. بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً ایک نشانی ہے جو سمجھتے ہیں. اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ کچھ پہاڑوں میں گھر بنا, اور کچھ درختوں میں سے, اور کچھ ان میں سے جو لوگ چھپر بناتے ہیں یعنی چھتوں پر. پھر ہر قسم کے پھلوں سے کھا, پھر اپنے رب کے راستوں پر چل. کتنا خوبصورت ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمارے فصلوں کی سبل ربک ذللا, اور اپنے رب کے رستوں پر چل جو مسخر کیے ہوئے ہیں, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان رستوں کو شہد کی مکھی کے لیے مسخر کر دیا ہے. ان کے پیٹوں سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہیں. آپ نے کبھی شہد کے رنگوں پر غور کیا ہو نا؟ جب آپ کسی گروسری اسٹور پر جائیں تو وہاں دیکھیں کہ شہد کی بہت سی بوٹلز پڑی ہوتی ہیں, تو کتنے مختلف رنگ نظر آتے ہیں شہد کے. کچھ گاڑے ہوتے ہیں, کچھ پتلے ہوتے ہیں, اور کچھ کا گولڈن کلر, کچھ کا ڈارک کلر. بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ کی یہ تخلیق ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں لوگوں کے لیے ایک قسم کی شفا ہے, شہد میں شفا ہے. بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً ایک نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ ایک اور بہترین نعمت کا ذکر کر رہے ہیں, بیوی, بچے, پوتے اور نواسوں کی نعمت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور اللہ نے تمہارے لیے, آیت نمبر 72 سے 73 تک ہے, اور اللہ نے تمہارے لیے خود تمہیں میں سے بیویاں بنائی, یعنی کہ آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کیا تو ان کی پسلی سے حوا سلام علیہا کو بنایا گیا تھا. اور اللہ نے تمہارے لیے خود ہی تمہیں میں سے بیویاں بنائی, اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے بنائے, اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا. تو کیا وہ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں, اور وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں آسمانوں اور زمین میں سے کچھ بھی رزق دینے کے مالک ہیں, اور نہ ہی وہ طاقت رکھتے ہیں. کتنے خوبصورت. پہلے اللہ تعالیٰ نے باہر کی نعمتیں یعنی کائنات کے اندر آسمان, زمین, ساری نعمتیں گنوائیں. پھر اس کی سجاوٹ کا جو خوبصورت انتظام کیا وہ گنوایا. اب اللہ تعالیٰ گھروں کے اندر کی نعمتیں گنوا رہے ہیں کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے نعمت, بچے نعمت, آگے سے پوتے پوتیاں, نواسے نواسیاں, یہ سب آگے جو اولاد بڑھتی ہے, نسل بڑھتی ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمتوں میں سے ہے. تو نعمتیں پا کر ہم نے کیا کرنا ہے کہ انہی نعمتوں کو اللہ کے رستے میں لگانا ہے. اولاد کو بھی, چاہے وہ مال ہو اس کو بھی, چاہے وہ اولاد ہو, صلاحیتیں ہو, ہر طرح کی نعمت کو اللہ کے رستے میں لگانا ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ گھر اور سکون کی نعمت کیسی ہے. انسان اور حیوان ہمیشہ گھر بنا کر رہتے ہیں, گھر چاہے جھونپڑا ہو یا کسی غار میں رہ رہا ہو, کوئی بھی جو سکون اپنے گھر میں ملتا ہے وہ کسی قیمتی سے قیمتی جگہ پر بھی نہیں ملتا. اور یہ ایکسپیرینس ہم سب اکثر کرتے ہیں. گھر کی نعمت اور اس میں سکون آخر کس نے رکھا ہے؟ اللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام. تمہارے گھروں میں سے رہنے کی جگہ بنا دی, اور تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں سے ایسے گھر بنائے جنہیں تم اپنے کوچ کے دن اور اپنے قیام کے دن ہلکا پھلکا پاتے, یعنی ان کی کھالوں سے بھی جو چیز بنتی ہے, خیمے اور ڈفرینٹ چیزیں, اور ان کی اونوں سے اور ان کی پشموں سے اور ان کے بالوں سے گھر کا سامان اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانے کی چیزیں بنائیں. اور اللہ نے تمہارے لیے ان چیزوں سے جو اس نے پیدا کی سائے بنا دیے, اور تمہارے لیے پہاڑوں میں سے چھپنے کی جگہ بنائی, اور تمہارے لیے کچھ قمیصیں بنائی جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں, اور کچھ قمیصیں جو تمہیں تمہاری لڑائی میں بچاتی ہیں. اسی طرح وہ اپنی نعمتیں تم پر پوری کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ. کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون. آیت نمبر 80 اور 81 تھی یہ. اللہ کی نعمتیں تمہارے شمار سے باہر ہیں. خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنی اتنی ڈھیر ساری نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا.
इन्नल्लाह लगफूरुर रहीम वल्लाहु यअलमु मा तुसिर्रून व मा तुअलिनून। आयत नंबर 18 और 19 है सूरह नहल की। और अगर तुम अल्लाह की नेमतों का शुमार करो तो उसे शुमार ना कर पाओगे। अल्लाह जानता है जो तुम छुपाते हो और जो तुम जाहिर करते हो। बेशक अल्लाह यकीनन बेहद बख्शने वाला और निहायत रहम फरमाने वाला है। यानी वो नेमतें नहीं है जिनका तस्करा इन आयात में किया गया, बल्कि तुम पर उसकी इतनी नेमतें हैं कि अगर तुम शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। हमारे जिस्म की अंदरूनी नेमतों का भी तो अल्लाह ताला ने जिक्र ही नहीं किया। जो इतने निजाम उसने हमारे अंदर चलाए हुए हैं और मुसलसल चल रहे हैं जब तक कि हमारी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। ये ऐसे इनामात हैं। हमारी उंगलियां, हमारे हाथ, हमारे पांव, हमारी आंखें और अंदर के निजाम अलग हैं, जाहिरी और बातिनी निजाम, वो तो अल्लाह ताला ने भी गिनवाए नहीं। अब अल्लाह ताला फरमाने हैं कि मैंने जो तुम्हें नेमतें अता की हैं उनका मकसद क्या है। फिर इतनी सारी नेमतें अता करने के बारे का बयान करते हुए इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं यअरिफून निअमतल्लाहि सुम्मा युनकिरूनहा व अक्सरुहुमुल काफिरून। आयत नंबर 83 है। वो अल्लाह की नेमत को पहचानते हैं फिर इसका इनकार करते हैं और इनमें से अक्सर नाशुक्र हैं। अल्लाह ताला शिकायत कर रहे हैं कि मेरी इतनी लातादाद नेमतें पाने के बावजूद तुम शुक्र का रवैया नहीं रखते हो। यानी नेमतें अता करने का मकसद बयान किया गया है कि तुम फर्मा बरदार बन जाओ, लेकिन लोगों की हालत यह है कि उनकी अक्सरियत नाशुक्री है। अब मुशरिकीन के माबूदों की हालत बयान करते हुए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अपनी मखलूकात और उनके फवायद का जिक्र करने के बाद अल्लाह ताला ने कहा कि मुशरिकीन ने जिनको माबूद बना रखा है उनकी हालत का तस्करा किया है। वल्लज़ीना यदऊना मिन दुनिल्लाहि ला यख्लुकूना शैअन व हुम युख्लकून अमवातुन गैरु अहया वमा यशऊरून अय्याना युबअसून। आयत नंबर 20 और 21 है। वो लोग जिन्हें वो अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो कुछ भी पैदा नहीं करते बल्कि वो खुद पैदा किए जाते हैं। मुर्दे हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं वो मरे हुए हैं, जिंदा नहीं है और वो नहीं जानते कि कब उठाए जाएंगे। मुशरिकीन के जाली मबूदों की हालत यह है कि उन्होंने आज तक कोई चीज तख्लीक नहीं की, बल्कि अल्लाह ताला कह रहे हैं वो तो खुद मखलूक है, लिहाजा वो माबूद बनने के काबिल नहीं। सच्चा माबूद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक है। अल्लाह फरमाते हैं इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति क़ुलूबुहुम मुनकिरतुन व हुम मुस्तकबिरून। आयत नंबर 22 है। तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, बस वो लोग जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल इनकार करने वाले हैं और वो बहुत तकब्बुर करने वाले हैं। इस आयत ने लोगों के दावे को कुल्ली खोल कर रख दिया है जो कहते हैं कि पहली कौमें बुतों की पूजा करती थी, इसलिए इन्हें मुशरिक कहा गया, जबकि हम तो औलिया अल्लाह से दुआ करते हैं और उनकी कब्रों पर तज़ीमन जाते हैं। इस आयत ने बता दिया कि वो लोग भी मुर्दा परस्त थे, उनकी कब्रों पर जाया करते थे। लिहाजा अगर अल्लाह ने इनके इस अमल को शिर्क करार दिया तो इसमें कोई शक नहीं कि आजकल हमारे ममालिक में जो कुछ हो रहा है वो शिर्क है। और क्या है, मौत के वक्त मुशरिकीन और मोमिनीन की हालत को अल्लाह ताला ने बताया कि जिंदगी तो इम्तिहान है, मोहलत है, इसमें हर शख्स को आजादी है जो चाहे करे, लेकिन जैसे ही मौत का वक्त करीब आता है मोहलत खत्म कर दी जाती है और हर एक के साथ वो सलूक किया जाता है जिस तरह उसके अमाल होते हैं। फिर अल्लाह ताला मुशरिकीन मोमिनीन की हालत का नक्शा खींचते हुए फरमाते हैं अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम वस्सलमा मा कुन्ना नअमलु मिन सू बला इन्नल्लाहा अलीमुम बिमा कुंतुम तअमलून फदखुलू अबवाब जहन्नम खालिदीन फीहा फलबिअस मस्वल मुतकब्बिरीन। आयत नंबर 28 और 29 है। जिन्हें फरिश्ते इस हाल में कब्ज करते हैं कि वो अपनी जानों पर जुल्म करने वाले होते हैं तो वो फर्मा बरदारी पेश करते हैं कि हम कोई बुरा काम नहीं किया करते थे। क्यों नहीं, यकीनन अल्लाह खूब जानने वाला है जो कुछ तुम किया करते थे। बस जहन्नम के दरवाजों में दाखिल हो जाओ, हमेशा इसी में रहने वाले हो, तो बिलाशुबा वो तकब्बर करने वालों का बुरा ठिकाना है। ला जअलना मिनहुम, अल्लाह हमें इन लोगों में शामिल ना फरमाना। फिर मौत के वक्त मोमिनीन की हालत का नक्शा खींचते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यिबीना यक़ूलूना सलामुन अलैकुम सलामुन अलैकुम उदखुलूल जन्नत बिमा कुंतुम तअमलून। आयत नंबर 32 है। जिन्हें फरिश्ते इस हाल में कब्ज करते हैं कि पाक होते हैं, कहते हैं सलाम हो तुम पर, जन्नत में दाखिल हो जाओ इसके बदले जो तुम किया करते थे। अब देखें कि दोनों जो है मोमिनीन और काफिरीन की मौत के वक्त की जो है ना वो नक्शा कशी की गई है।
اب ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہمارا حال کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے اور دعوت دین کے خلاف سازشیں کرنے والے کو سخت تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جو دعوت دین کے خلاف سازشیں کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 36 میں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. بلا شبہ یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. کچھ لوگوں نے انبیاء کی دعوت پر لبیک کہا اور اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا. ہدایت یافتہ اور آخرت میں جنتوں کے وارث ہوں گے، اور جنہوں نے اسلام کو رد کر دیا وہ گمراہ ہو کر جہنم کی وادی میں اتر گئے. مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 45 اور 47 میں تو کیا وہ لوگ جنہوں نے بری تدبیریں کی ہیں اس سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے یا ان پر عذاب آ جائے جہاں سے وہ سوچتے بھی نہ ہو، یا وہ انہیں ان کے چلنے پھرنے کے دوران ہی پکڑ لے تو وہ کسی طرح عاجز کرنے والے نہیں ہیں، یا وہ انہیں خوف زدہ ہونے پر پکڑ لے. پس بے شک تمہارا رب یقیناً بہت نرمی کرنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. دین کی خاطر ہجرت کرنے والوں سے دنیا میں نعم البدل کا وعدہ ہے. اس کے برعکس مومنوں کو اپنا دین بچانے کے لیے ہجرت کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. آیت نمبر 41 اور 42 ہے. اور جن لوگوں نے اللہ کی خاطر وطن چھوڑا اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا بلا شبہ ہم انہیں دنیا میں ضرور اچھا ٹھکانہ دیں گے اور یقیناً آخرت کا اجر سب سے بڑا ہے، کاش وہ جانتے ہوتے. اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. دراصل بہت سارے لوگ اس لیے دین کو تسلیم نہیں کرتے کہ حالات ان کی اجازت نہیں دیتے، اور بعض اوقات دین قبول کرنے کی پاداش میں اپنا گھر بار جائیداد چھوڑ کر ہجرت کرنی پڑتی ہے تو اسے مشکل سمجھتے ہوئے دین کی بجائے حالات سے سمجھوتا کر لیتے ہیں اور جیسا ماحول ہوتا ہے اسی کے حساب سے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دین کی خاطر گھر بار اور کاروبار چھوڑ کر جانے والوں سے اس دنیا میں بہترین چیزوں کا نعم البدل دینے کا وعدہ کیا ہے. جس طرح صحابہ سے کیا تھا اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم سے بھی کرتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن قیامت تک کے دور کے لوگوں کے لیے ہے، اس لیے اللہ کا وعدہ سچا ہے اور ہر دور کے لوگوں کے لیے. کائنات کی ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 48 سے 50 میں فرماتے ہیں اور کیا انہوں نے اس کو نہیں دیکھا کہ جسے اللہ نے پیدا کیا ہے جو بھی چیز ہو کہ اس کے سائے دائیں طرف سے اور بائیں طرفوں سے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے ڈھلتے ہیں اس حال میں کہ وہ عاجز ہیں اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. کوئی بھی چلنے والا جانور اور فرشتے بھی وہ تکبر نہیں کرتے اور اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا کہ ہر چیز جو ہے وہ سجدہ کرتی ہے سوائے انسانوں کے، وہی ہٹ درمی سے اکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فوقیت بخشی ہے، پس وہ لوگ جنہیں فوقیت دی گئی ہے کسی صورت اپنا رزق ان غلاموں پر لوٹانے والے نہیں جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہیں کہ وہ اس میں برابر ہو جائیں. تو کیا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ اب اس کا مقصد ہے کہ کیا مالک اور غلام جو ہے وہ برابر ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم کبھی بھی اپنے نوکر کو یا ملازم کو اپنے ساتھ اپنے رزق میں شریک نہیں کریں گے. کیا کبھی ہم یہ سوچیں گے کہ جو مال میں استعمال کر رہا ہوں، جو پیسے جو بینک میں میرے پاس رکھے ہوئے ہیں وہ میں اپنے غلام کو نکال کے دے دوں اور وہ جو جس طرح چاہے مرضی اس کو استعمال کرے؟ ہم ایسا کبھی بھی نہیں کرتے. تم میں سے کوئی شخص اپنا مال اپنے غلام اور نوکر کو دے کر اپنے برابر کھڑا نہیں کرتا، تو تم یہ کیسے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات اپنی مخلوق کو دے کر اسے اپنے برابر قرار کر دیا؟ تمہاری حالت یہ ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق کو پوچھتے ہو، دراصل تم اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو. اور آیت نمبر 68 رہ گئی تھی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے وجہ اس کے کہ جس پر جبر کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر برقرار ہو، مگر جو لوگ کھلے دل سے کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. کیونکہ اہل مکہ جو تھے وہ بہت ظلم کرتے تھے، بعض صحابہ جو غریب تھے ان کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بتا رہے ہیں کہ اگر بہت تکلیف کہ اس میں کہ ان کی جان کو خطرہ ہو گیا، انہوں نے اپنے منہ سے اگر کفری الفاظ نکال دیے حالانکہ ان کا دل اطمینان پر مطمئن تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز پر پکڑ نہیں کریں گے ان کی. اب اللہ تعالیٰ مانے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں پیش کرنا حرام ہے. قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا حقیقی تعارف پیش کیا، لیکن بہت سارے لوگ اس سے ہٹ کر
दुनियावी मिसालों से अल्लाह को समझने की कोशिश करते हैं और दुनिया के वलियों और ऐसे लोगों को जो है वो जो करामत दिखा सकते हैं उनको अल्लाह के बराबर करार देते हैं। तो अल्लाह ताला ने जो है इस चीज की शदीद मजम्मत फरमाई है और बताया फला तदरिबू लिल्लाहिल अमसाल इन्नल्लाह यअलमु व अंतुम ला तअलमून। बस अल्लाह के लिए मिसालें बयान ना करो, बेशक अल्लाह ताला जानता है और तुम कुछ नहीं जानते। अल्लाह के लिए दुनिया या अपनी जिंदगी के मामलात से मिसालें बनाकर पेश करने से मना किया गया और साथ इसकी वजह भी बयान कर दी कि तुम अल्लाह के मुतल्लिक कुछ नहीं जानते। अल्लाह ताला और तुम्हारे बनाए हुए माबूदों की हैसियत में बहुत फर्क है। अल्लाह ताला ने अपने और मुशरिकीन के बनाए हुए माबूदों की हैसियत में फर्क वाज़े करने के लिए दो मिसालें बयान की हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 75 में, अल्लाह ने एक मिसाल बयान की कि एक गुलाम है जो किसी की मलकियत है, किसी चीज पर कुदरत नहीं रखता और वो शख्स जो हमने अपनी तरफ से अच्छा रिस्क दिया हुआ है तो वो इसमें से खुले और पोशीदा खर्च करता है। क्या वो दोनों बराबर हो सकते हैं? एक गुलाम है और एक शख्स जिसके पास माल और दौलत है और वो अपनी मर्जी से खर्च कर सकता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं क्या वो दोनों बराबर हो सकते हैं? जब वो दोनों बराबर नहीं हो सकते तो मुशरिक या जो माबूद है उनके वो कैसे अल्लाह के बराबर हो सकते हैं? सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है, बल्कि इसके अक्सर नहीं जानते। और दूसरी मिसाल देकर अल्लाह ताला ने आयत नंबर 76 में बयान की है और अल्लाह ने एक मिसाल बयान की, दो आदमी हैं जिनमें से एक गूंगा है, किसी चीज पर कुदरत नहीं रखता और अपने मालिक पर बोझ है, वो उसे जहां भी भेजता है वो कोई भलाई लेकर नहीं आता। क्या ये और वो हाकिम शख्स बराबर हैं जो अदल के साथ हुक्म देता है और वो सीधे रास्ते पर है? अल्लाह ताला दो मिसालों बयान करके हमारे सामने रख रहे हैं। इस्लामी तालीमात का खुलासा जो है वो 6 चीजों का अगली आयत में तस्करा करके बयान किया गया है कि एक्चुअली जो तालीमात हैं वो क्या समझने का हुक्म दे रही है। 3 चीजों का हुक्म है और 3 चीजों से मना फरमाया गया है। जिसने इन 3 पर अमल कर लिया गोया उसने अपना दीन पा लिया, और जो साथ दूसरी जो चीजें मना की गई हैं उन पर चला तो इसका मतलब है कि उसने अपने लिए हदायत से हटकर दूसरा गुमराही का रास्ता चुन लिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 90 में, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसानी व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़ी यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। बेशक अल्लाह अदल और एहसान और कराबत वाले को देने का हुक्म देता है। 3 चीजों का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया और रोका किससे? बेहयाई और बुराई और सरकशी से मना करता है और तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। लअल्लकुम तज़क्करून, सोचो इस बात को। फिर अल्लाह ताला एक और मिसाल से समझाने की कोशिश करते हैं कि उस औरत की तरह ना हो जाना, आयत नंबर 92 है, उस औरत की तरह ना हो जाना जिससे अपना सूत मजबूत करने के बाद टुकड़े टुकड़े करके तोड़ डाला। तुम अपनी कसमों को अपने दरमियान फरेब का जरिया ना बनाओ इसलिए कि एक जमात दूसरी जमात से बड़ी हुई हो। अल्लाह तो तुम्हें उसके साथ सिर्फ आजमाता है, यकीनन क़यामत के दिन वो तुम्हारे लिए जरूर वाज़ेह कर देगा जिसमें तुम इख्तिलाफ किया करते थे। अब इस बात का मकसद क्या है कि ऐसे बहुत से गुनाह हम कर जाते हैं जो नेक अमाल को जाया कर देते हैं। इसलिए इस आयत में फरमाया कि इंसान की असल कामयाबी महज नेक अमल करना नहीं बल्कि अमल करने के बाद उसकी हिफाजत भी करनी है। अब अल्लाह ताला कुरान पाक का अदब सिखा रहे हैं कि पारे के शुरू में सूरत हिजर में कुरान मजीद की अजमत बयान हुई थी और अब यहाँ अदब बयान किया जा रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरत अन-नहल आयत नंबर 98 में, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बस जब भी तू कुरान पढ़े तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह तलब कर लिया करो। क्योंकि बहुत सारे लोग कुरान मजीद से हिदायत की बजाय गुमराही ले लेते हैं। जैसे अल्लाह मिसालें बयान करते हैं, कुछ कुछ मिसालें, तो उससे लोग गुमराही लेते हैं कि ये क्या बात हुई, अल्लाह ताला कैसे मिसालें बयान कर रहे हैं। इसीलिए अदब का सलीका सिखाया गया है कि कुरान मजीद की तिलावत शुरू करने से पहले जो है वो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें ताकि शैतान आपके करीब ना आए, आपको समझने में खलल पैदा ना करे और अल्लाह ताला का जो हुक्म है वो अच्छी तरह आपके दिल में उतर जाए। इसलिए कुरान पाक को शुरू करने से पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर बताया कि शैतान का जोर किन लोगों पर चलता है और कौन लोग उसकी शरारतों से महफूज रहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 99 और 100 में,
इन्नहु लैसा लहु सुल्तानुन अलल लज़ीना आमनू अला रब्बिहिम यतवक्कलून इन्नमा सुल्तानुहु अलल लज़ीना यतवल्लौनहु वल्लज़ीना हुम बिही मुशरिकून। अब दो अलग चीजों का जिक्र अल्लाह ताला ने किया है कि कौन से लोग जोर चलेगा उन पर और कौन से लोगों पर नहीं। बेशक हकीकत ये है कि इसका उन लोगों पर कोई गलबा नहीं जो ईमान लाए और सिर्फ अपने रब पर भरोसा करते हैं, अपने रब पर तवक्कुल करते हैं। दो उनकी खूबियां बयान की। और किस पर जोर चलेगा? इसका गलबा तो सिर्फ उन लोगों पर है जो इससे दोस्ती रखते हैं, जो उसकी वजह से शरीक बनाने वाले हैं, अल्लाह के साथ शिर्क करने वाले और शैतान के दोस्त। अगर हम अपने ईमान और तवक्कुल को दुरुस्त कर लें तो हम अपने सबसे बड़े दुश्मन से, जो कि शैतान है, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, अल्लाह ने जगह जगह कुरान पाक में हमारे लिए ये बता दिया है कि वो हमारे लिए सख्त तरीन दुश्मन है। अब अल्लाह ताला एक नाशुक्री कौम का अंजाम बयान कर रहे हैं आयत नंबर 112 में। और अल्लाह ने एक बस्ती की मिसाल बयान की जो अमन वाली और इत्मीनान वाली थी। उसके पास उसका रिस्क खुला हर जगह से आता था, तो उसने अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की तो अल्लाह ने उसे भूख और खौफ का लिबास पहना दिया, इसके बदले जो वो किया करते थे। यानी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है, ये जो तुम गुनाह करते हो ये तुम्हारी कमाई है। अगर तुम इसको नेकियों से बदल दोगे तो ठीक है, अदरवाइज तुम नाशुक्री कर रहे हो। अब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम शुक्र करने वालों के लिए एक नमूना है। इस सूरत में अल्लाह ताला की नेमतों और उन पर शुक्र करने का तज़किरा है, इसलिए अल्लाह ताला ने शुक्र करने वालों के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बतौर मिसाल और नमूना बनाकर पेश किया है। आयत नंबर 120 से लेकर 123 तक आता है, बेशक इब्राहीम एक उम्मत था, अल्लाह का फर्माबरदार, एक अल्लाह की तरफ हो जाने वाला, और वो मुशरिकीन में से ना था, उसकी नेमतों का शुक्र करने वाला। कितनी खूबसूरत आयत है। अल्लाह ताला बता रहे हैं, इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि हनीफा वलम यकु मिनल मुशरिकीन शाकिरन लिअनअमिहि इज्तबाहु व हदाहु इला सिरातिन मुस्तकीम। अल्लाह ताला ने उसे चुन लिया और उसे सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दी। व आतैनाहु फिद दुनिया हसना व इन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन, और हमने उसे दुनिया में भी भलाई दी और बेशक वो आखिरत में भी यकीनन नेक लोगों में से होगा। सुम्मा औहैना इलैका अन इत्तबि' मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा कान मिनल मुशरिकीन, फिर हमने आपकी तरफ वही की कि आपको भी मिल्लत इब्राहीम की पैरवी करनी चाहिए, जो एक अल्लाह की तरफ हो जाने वाला था और मुशरिकीन में से ना था। कितनी खूबसूरत ये आयतें 120 से लेकर 123 तक इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बेहतरीन तारुफ है। और अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए? उस वक्त हमें कहा जा रहा है आज तक कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैरवी करो। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कौन सा दीन लेके आए हैं? जिस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अमल किया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीहत की जा रही है कि अल्लाह ताला बता रहे हैं उनको कि मुखालिफिन की साजिशों और जुल्म सितम के मुकाबले में आपका किरदार कैसा होना चाहिए। उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन इन्न रब्बका हुवा अअलमु बिमन दल्ला अन सबीलिही व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन। आयत नंबर 125 है, अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत और अच्छी नसीहत के साथ बुला और उनसे इस तरीके से के साथ बहस कर जो सबसे अच्छा है, बेशक तेरा रब ही जानने वाला है सबसे ज्यादा। और जो इसके रास्ते से गुमराह हो और वही हिदायत पाने वालों को ज्यादा, और जो इससे गुमराह हुआ हो यानी कि उसके रास्ते से, और वही हिदायत पाने वालों को ज्यादा जानने वाला है बेशक। 14 पारा आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। अल्लाह ताला हमने जो जो इससे सीखा उस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। अल्लाह ताला जो जो नसीहतें आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की, उसके बाद ईमान वालों को और आज हमें और क़यामत तक के लोगों को जो की नसीहतें, अल्लाह ताला हमें उनको समझने, उनको जानने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। अल्लाह ताला इस रमजान को हमारे लिए बाइस रहमत बना दीजिए और हमें से बरकतें और इसकी सादतें समेटने वाला बना दे। अल्लाह ताला हमसे जो गुनाह हो जाते हैं, जो गलतियां हो जाती हैं, अल्लाह ताला बताने में, सिखाने में, पढ़ने में, पढ़ाने में, अल्लाह ताला उनसे आप दरगुजर फरमाइए। अल्लाह ताला हमारी ये छोटी सी कोशिश जो है वो कबूल फरमा लीजिए अपनी बारगाह में। अल्लाह ताला हमारी नस्लों को संवार दीजिए और हमसे पीछे जो लोग गुजर गए उनको जो है वो जन्नतुल फिरदौस अता फरमाइए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक
نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.